وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما اللہ رب العزت کی ذات بابرکات بما اپنی صفات ساری کائنات سے بلند تر ہے۔ اللہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مالک الحق ہے۔
اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور رب تعالیٰ کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، جو ہمیں ظاہراً نظر آتا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جو ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتا اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب عالم الشہادہ نہیں ہے۔ جب تک عقیدہ توحید درست نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بوقت ضرورت اپنے انبیاء کو وقتاً فوقتاً جو علم عطا فرمایا، وہ سارا علم بھی جو انبیاء کو عطا ہوا، اولیاء کو عطا ہوا، اور جو ملائکہ کو عطا ہوا، وہ محدود علم تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ یہ آج کے جمعۃ المبارک کا خلاصہ ہے۔ اسی بارے میں قرآن پاک کی آیات بینات سے اور احادیث مبارکہ، جو قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں، صحیح البخاری ہے، صحیح المسلم ہے، ان صحیح ترین کتب کی روشنی میں علم کے بارے میں اور علم کی ضرورت کے بارے میں، اہمیت و فضیلت کے بارے میں، اور علم کے نہ ہونے کے نقصانات کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سن سنا کے اس کو صحیح سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے اور آگے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھی علم عطا کرتے ہیں اور اپنے انبیاء کو بھی علم عطا کرتے ہیں۔ نبیوں کو کون بتاتا ہے؟ جبرائیل۔ جبریل کو کون بتاتا ہے؟ اللہ کریم۔ تو اللہ کو کون بتاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے جسے کوئی نہیں بتاتا۔ تو جو بتا دیا جائے وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ تو ظاہر ہو گیا۔ جبریل کو علم دیا اللہ رب العزت نے جتنی ضرورت تھی، سارا علم نہیں۔ محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو علم اللہ نے عطا کیا جتنی ضرورت تھی، سارا نہیں۔ سارا علم، مکمل علم، لامحدود علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کئی ایسے علم کی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت میں بھی ہیں، فائدے میں بھی ہیں، اور کئی ایسی ہیں جو اس کی ضرورت بھی نہیں، اس کے فائدے نقصان میں بھی نہیں، اس کو حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔
تو جس کے متعلقہ وہ بات ہوتی ہے اس کو بتا دی جاتی ہے، دوسروں سے اس کو اوجل رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تو شہنشاہ ہے، وہ ساری مخلوقات کو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، ان کی بولیاں بھی سمجھتا ہے، آوازیں بھی سنتا ہے، ان کی پکار کو بھی سنتا ہے، اور بر وقت انہیں عطا بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے علم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود تکلم فرمایا، رب تعالیٰ سے ہی یہ علم کا لفظ صادر ہوا ہے۔ جب مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کو آگاہ کیا اس سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے مشورہ لیا، مشورہ نہیں لیا، آگاہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ نہیں لیتے، اپنا فیصلہ صادر فرماتے ہیں، لاگو فرماتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں۔ تو فرشتے تو اگر مشورہ لیا جاتا، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے اپوزٹ مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر اللہ نے ان کا مشورہ قبول بھی نہیں کیا۔ تو ایک فیصلہ تھا جو انہیں بتایا گیا، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، اللہ نے اعتراض دور کر دیا۔ تو علم کی بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو علم فراہم کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ معترض کے اعتراض کو دور کرے، اسے سیٹسفائی کرے، اس کا ذہن مطمئن کرے، تاکہ وہ اس علم کو اچھی طرح سمجھ کے دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ میرا ارادہ ہے، میرا فیصلہ ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سمجھا شاید اللہ تعالیٰ کو تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات کی مزید ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے، لہذا ہم اور زیادہ تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو علم میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور سب سے پہلے سب سے بڑی جو نعمت تھی حضرت انسان کو، آدم علیہ السلام کو، خلیفۃ اللہ فی الارض کو، وہ اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس ابھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، نہ ان کے لیے کاروبار کرنے کے لیے کوئی سامان ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی رہائش ہے، نہ ان کے پاس کوئی جیب ہے، جیب میں کوئی کرنسی ہے، نہ اشرفی ہے، نہ کوئی ان کے پاس استعمال کرنے کے لیے کوئی دولت کی اور برمار ہے۔ صرف عطا کیا ہے؟ اللہ نے علم عطا فرمایا، علم کی برکت سے اللہ نے مالا مال فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں علم آدم الاسماء، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ تم نے یہ اعتراض کیا ہے، یہ دنگا فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ یہ قتل و غارت نہیں کرے گا، خون خرابہ نہیں کرے گا، یہ بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو زیادہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ سارے قاتل نہیں ہوں گے، سارے لڑائی جھگڑے کرنے والے نہیں ہوں گے،
بلکہ ان میں سے اکثریت ایسی ہوگی جن کے پاس علم کی دولت ہوگی، تھوڑا ہو، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ ہو، علم سے ہر انسان تقریباً بہرہ ور ہوگا۔ تو لڑائیاں جھگڑے کرنے والے اپنی جگہ، لیکن علم کو حاصل کرنے والے، آگے پھیلانے والے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا اعتراض ہے تو پھر ان چیزوں کے نام بتا دو، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ چیزیں کون سی تھیں؟ ابھی کتاب تو کوئی نازل نہیں ہوئی، نہ آدم علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب تھی، یہ آسمانی کتابیں تو بعد میں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی اپنے پیغمبر کی طرف وحی کرے وہ علم ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی چیزوں کا ہو یا دینی ضروریات کا ہو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ استعمال کی چیزیں تھیں انسانوں کے، جیسے یہ کھانے پینے برتن ہوتے ہیں، گھریلو اشیاء کے لیے، مکان بنانے کے لیے اوزار ہوتے ہیں۔ تو یہ اوزار تھے اور گھریلو برتن تھے جن کا فرشتوں کو علم ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو یہ انسان کی ضرورت تھی، اس لیے انسان کے سامنے وہ چیزیں بھی رکھ دیں، انہیں علم بھی دے دیا۔ فرمایا کلھا، قیامت تک کے آنے والی جتنے چیزیں تھیں آدم علیہ السلام کے دل میں القاء فرمائیں، اور آدم علیہ السلام کی وساطت سے وہ چلتی ہوئی نسل در نسل منتقل ہوتی، قیامت تک کی چیزوں کو یہ نام اللہ نے درجہ بدرجہ تدریجاً آہستہ آہستہ سارے انسانوں کو سکھا دیے ہیں۔ جو اس وقت چیزیں تھیں ان کے نام آدم علیہ السلام کو آتے تھے، جو اس وقت چیزیں ہیں دنیاوی ضرورت کی اس وقت کے انسانوں کو آتے ہیں، اور جو بعد میں چیزیں ہوں گی اس کا ہمیں علم نہیں، بعد والے انسانوں کو ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم، چیزوں کا علم انسان کو، آدم علیہ السلام کو اور ہر انسان کے دل میں ودیت کر دیا، فرشتوں کو نہیں پتا تھا۔ تو وہ پکار اٹھے، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ لا محدود علم ہے، کلی علم ہے، مکمل علم ہے، عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ تو اللہ کی ذات ہے۔ یا باری تعالیٰ تو پاک ہے ہر نقص سے، نقص کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، علم کا نہ ہونا بھی تو ایک کمزوری ہے نا، یہ بھی تو ایک نقص ہے، اور اس نقص اور عیب سے، اس کمزوری سے اللہ پاک ہیں۔ فرشتوں کے پاس بھی وہ علم نہیں، تو آدم علیہ السلام کے پاس آ گیا، اللہ رب العزت نے جنت میں بھیج دیا۔ ابلیس جو بدبخت اس انتظار میں تھا کہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، وہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ زمین پہ تو میں رہتا ہوں، میری ذریت جنات رہتے ہیں، تو میں عبادت کر کر کے یہاں تک مقام حاصل کر چکا ہوں، تو یہ خلیفہ مجھے بنایا جائے گا۔ وہ اس کرسی کے لالچ میں تھا، اس اقتدار کی ہوس میں تھا، اور یہ عہدہ وہ چاہتا تھا، لیکن مالک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، جس کو جتنا چاہے جب چاہے عطا کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک
فالق الخير إنك على كل شيء قدیر، جس کو جب چاہے جیسے چاہے عزتوں کے تاج پہنا دے۔ تو اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے چلتے اسی طرح اللہ کے حکموں کو زمین پہ نافذ کرتے ہیں، وہ آج بھی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، وہ اب تعالیٰ کا نظام نافذ کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے نظام کو نافذ نہ کرے وہ جتنا مرضی اپنے طور پہ نیک ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، اور ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھے، وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، نہ رسول پاک کا خلیفہ ہو سکتا ہے، نہ ہی اسلامی خلیفہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکموں کو اپنے اقتدار میں، اپنی رایہ میں نافذ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہے جو اس کے حکموں کو انسانوں میں نافذ کرے گا، ورنہ خلافت چھوڑ دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عہدہ ملا، ابلیس وہ عداوت پہ آ گیا، دشمنی پہ آ گیا کہ یہ منصب تو میں حاصل کرنے والا تھا، اس کو مل گیا۔ اب وہ اس دشمنی میں آدم علیہ السلام اور پوری نسل انسانیت کا دشمن بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ذلیل نہیں کرتے۔ شیطان کو سب سے پہلے ذلیل کیا کس وجہ سے؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ٹکر لی ہے۔ آدم علیہ السلام کو عزت کیوں دی ہے؟ علم کی برکت سے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام بتائے تھے نا، ان چیزوں کے ناموں کا تو جبریل کو بھی نہیں پتا تھا، میکائیل، اسرافیل کو، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں علم ہی نہیں، لا علم لنا۔ ڈائریکٹ اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں وہ علم القاء فرمایا۔ اور کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے سے ملتے ہیں، مانگنے پڑتے ہیں، دعا کرنی پڑتی ہے، عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ابلیس شیطان نے دشمنی کی اور انہیں جنت سے نکلوا دیا، زمین پہ آ گئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام، اماں جی حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم مانگا، دعا کی، فتلقا علم مانگا، فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کیا، یا باری تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھول ہو گئی ہے، لہذا ہمیں درگزر فرما، صرف نظر فرما، معافی کا قلم پھیر دے، ہمیں کوئی ایسے کلمات سکھا، ایسا علم عطا فرما کہ ہم وہ الفاظ پڑھیں اور تیرا غصہ ٹھنڈا ہو تو ہم پہ راضی ہو جا۔ اللہ نے پھر وہ کلمات خود سکھائے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہم جنت سے زمین پہ آ گئے ہیں، اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ مولا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جو آپ نے حکم دیا ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا، ہم نے اس حکم کو معمولی سمجھا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو ایک نافرمانی کے عوض میں جنت سے نکالے گئے ہیں۔ تو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کے
ہزاروں نافرمانیاں کریں، لاکھوں بغاوتیں کریں، بے شمار سرکشیاں کریں، بے شمار گناہ کریں، اور پھر اس امید پہ رہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ نافرمان بندہ اسے جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا جب تک توبہ نہ کرے۔ اور توبہ کا معنی کیا ہے؟ دوبارہ گناہ کرے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، تبھی توبہ قبول ہوگی۔ پکا عزم کرے۔ اور یہ بھی ایک علم ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنا۔ جس کو یہ علم حاصل ہو جائے پھر وہ دوبارہ گناہ کی طرف، معصیت کی طرف، نافرمانی کی طرف، اللہ تعالیٰ کے بغاوت و سرکشی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، قدم بھی نہیں اٹھاتا، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، نہ کوئی لفظ ایسا نکالتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر دے، نہ کوئی کام ایسا کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دے، اور نہ کوئی لقمہ حرام کا کھاتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام کائنات کو آگے بڑھایا۔ جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی ویسے ویسے علم میں بھی اضافہ ہوتا گیا، علم بھی پھیلتا گیا۔ آسمان سے کتابیں نازل ہونے لگیں، زبور نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب بنا کے آخری نبی پہ نازل فرمایا، اور اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 2 حکم ایسے دیے ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے۔ کل کا لفظ قرآن پاک میں صرف انبیاء کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کل کہہ کے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کہے دعا کر، اے نبی دعا کر، پھر نبی دعا کریں تو اللہ قبول نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 جگہ فرمایا۔ ایک تو یہ سورۃ طٰہٰ ہے جو آیت تلاوت کی گئی، فرمایا وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بادشاہ سب سے بلند سچا بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک وحی مکمل نہ ہو جائے اے پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہیں دینا، ہم آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، جب ضرورت پڑے گی زبان سے ادا کروائیں گے، آپ صرف دعا کرتے رہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ کہا تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو علم میں ہو گیا اضافہ۔ علم میں اضافہ پہلے نہیں تھا، اب ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم نہیں تھا جس کی دعا کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب دعا کی تو اللہ نے وہ علم عطا فرما دیا۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو کیا آپ نے یہ دعا چھوڑ دی؟ آخری دم تک دعا کرتے رہے ہیں، یا باری تعالیٰ میرے علم میں اور اضافہ فرما، اور اضافہ فرما، اور اضافہ فرما۔
تو علم میں دعا ہوتی رہی، برکتیں ہوتی رہیں، اضافہ ہوتا رہا۔ آقا علیہ السلام کو جتنا بھی علم عطا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اللہ کا علم پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے علم کے کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کے علم سے کسی کا علم زیادہ بھی نہیں ہے، کوئی علم میں اللہ سے برابر بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے قصے بنائے، کہانیاں بنائیں، دعوے کیے، کوئی جبریل کا علم بڑا ظاہر کرتا ہے، کوئی نبی پاک کا علم بڑا ظاہر کرتا ہے، کوئی علی پاک کا علم بڑا ظاہر کرتا ہے، کوئی غوث پاک کا علم بڑا ظاہر کرتا ہے، کوئی داتا صاحب کا علم بڑا ظاہر کرتا ہے، اور ایسے ایسے علم کے کلابے ملا دیتے ہیں، زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، سدرۃ المنتہا تحت الثری ان کی مٹھی میں بند کر دیتے ہیں تو یہ سارے اللہ کی مخلوق، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور جس کو بھی اللہ نے علم عطا کیا ہے محدود علم عطا کیا ہے، لامحدود علم ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ خالی دعوے ہیں کہ فلاں نبی کے پاس بہت زیادہ علم تھا، فلاں صحابی کے پاس بہت علم تھا، فلاں ولی کے پاس بہت علم تھا۔ قرآن پاک یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی بھی اور نبیوں کے سردار بھی آخری دم تک علم کے اضافے کی دعا کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کا عقیدہ تھا کہ مجھے ابھی بھی علم کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ دوسری دعا، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رب تعالیٰ میرے ماں باپ پہ رحم فرما، میرے ماں باپ پہ رحم فرما، بچپن سے لے کے جوانی تک، آپ کے ایک بچے سے لے کے بالغ ہونے تک ماں باپ اس کے لیے کتنے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، ہر طرح کے حالات سے فیس کرتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے اولاد ساری مل کے احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے ہیں۔ صرف اللہ سے دعا ہے، یا باری تعالیٰ ہم اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو آپ ہی ان پہ ایسی رحمت فرما کہ ان کی آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ ہم تو ان کے احسانات کا بدلہ دے نہیں سکتے، تو آقا علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتے رہے اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک علم کی بات ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ دلائل ہیں اس میں کہ نبی پاک کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ جنت کے اعلیٰ سرداروں میں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے سارے لوگوں کے ماں باپ تو جنت میں ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جنت میں ہو ہی نہ، استغفر اللہ۔ جنہوں نے ہمیں ساری باتیں سکھائی ہیں، سارا علم سکھایا ہے، اللہ کا علم پھر بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہ دعویٰ تھا شروع میں اور اس پہ دلائل ہیں۔ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قدرتی فیصلے سے دو جگہ گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور دونوں جگہ وہ ایک پہلے پیغمبر کے پاس پہنچے ہیں جن کا نام شعیب علیہ السلام تھا،
پھر دوسرے پیغمبر کے پاس پہنچے ہیں جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اور حضرت خضر علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی موسیٰ نبی ہو اور کسی ولی کے پاس علم حاصل کرنے جائے، یہ انبیاء کی توہین ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا فرمان عالی شان بخاری شریف میں لکھا ہے، کتاب التفسیر میں جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ مجھے کچھ علم سکھا دیں۔ تو بتا کیا فرمانے لگے، قال لہ الخضر یا موسیٰ، حدیث کے الفاظ ہیں، اے پیارے موسیٰ، انکا علی علم من علم اللہ تعالی علمکہ اللہ لا علمہ وانی انا علی علم من علم اللہ تعالی علمتنی لا تعلمہ، ایک علم تیرے پاس ہے جو اللہ نے تجھے سکھایا، میں نہیں جانتا، ایک علم میرے پاس ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اسے تو نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، خضر علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، دونوں کو اللہ نے علم سکھایا ہے، ان کا علم وہ نہیں جانتے اور ان کا علم وہ نہیں جانتے، ایک دوسرے کے علم کو نہیں جانتے۔ اس میں علماء نے فرق کیا ہے، ان کے پاس شریعت کا علم تھا، ان کے پاس طریقت کا علم تھا، اور شریعت کہتے ہیں ظاہری الفاظ کو جو اللہ نے نازل کیے انہیں نافذ کر دو، اور طریقت کا علم ہوتا ہے تربیت کا علم، کہ کسی کے مزاج کو، کسی کی فطرت کو، کسی کی طبیعت کو دیکھ کے یہ سمجھ جانا کہ اسے اس ٹائم کس علم کی ضرورت ہے، بر وقت تو اسے علم دیتا ہے جس سے اس کی تربیت بھی صحیح ہو جاتی ہے، تعلیم بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ جیسے ماہر حکیم ہوتے ہیں، وہ مریض کو آتے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اس کی چال ڈال کیسی ہے، اس کے چہرے کے نقوش کیسے ہیں، اس کا انداز کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیسے ہے، بولنے کا انداز کیسے ہے، ابھی نبض چیک نہیں کی مرضیں پہلے بتا دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں نبض چیک کر کے بتاتے ہیں، اپنے اپنے علم کا انداز ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے علم لدنی، علم طریقت عطا فرمایا تھا، وہ مزاج سمجھنے کا علم تھا، وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اس کی حرکتیں کیسی ہیں اور اس نے کیا ہونا ہے۔ اسی لیے تو اس بچے کو مار دیا تھا جس نے بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کی سرکشی اور بغاوت کا سبب بننا تھا، فرمایا اس کو ختم کر دو، اس کے بدلے اللہ اور بچہ دے گا جو ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا، رب تعالیٰ کا بھی تابع دار ہوگا۔ آگے پہنچے، سمندر آ گیا، سمندر پہ کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے پار کرنا تھا دریا، ایک کشتی آئی، کشتی پہ بیٹھے، اور اچانک ہی دیکھتے کیا ہیں، ایک چڑیا آئی، کشتی کے کنارے بیٹھی، اس نے چونچ سے دریا میں پانی بھرا اور اڑ گئی۔ جو ماہر استاد ہوتا ہے نا، معلم ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کام تو سارے کیے ہیں، تجارت بھی کی ہے، آپ نے کاروبار بھی کیا ہے، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے دوسروں کے روپے پیسے پہ اپنی محنت مزدوری کر کے روزی روٹی بھی کمائی ہے،
آقا علیہ السلام نے کسی کام کو حقیر نہیں سمجھا، جس معاملے میں بھی رزق حلال ملتا تھا آپ نے اختیار کیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عدالت کے کام بھی کیے ہیں، آپ قاضی القضات بھی تھے، آپ بہت بڑے جرنیل بھی تھے، جہاد بھی کیا، تلواریں بھی چلائی ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام ماہر طبیب بھی تھے، اعلیٰ سرجن بھی تھے، بہترین قسم کے ڈاکٹر بھی تھے، بہترین قسم کے طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے۔ آپ علیہ السلام میں اللہ نے ساری خوبیاں رکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ بطور حکمران اس وقت کہہ رہے ہیں جب آپ ریاست مدینہ کے حاکم وقت تھے، فرمایا اللہ نے مجھے ان ساری خوبیوں سے نوازا ہے، میں نے سارے کام دنیا کے بوقت ضرورت کیے ہیں، لیکن اللہ نے جو مجھے سب سے بڑا نبوت کے بعد منصب عطا فرمایا ہے، انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنایا ہے۔ اور معلم وہ ہوتا ہے جو اپنے جن کو تعلیم دے رہا ہے ان کی تربیت کو دیکھ کے موقع بہ موقع ان کی نشاندہی کرتا جائے، اصلاح کرتا جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ اب موقع ہے علم دینے کا، تو علم حاصل کرنے آئے ہو نا تو علم حاصل کرو۔ چڑیا کو دیکھا تو فرمانے لگے علمی یا موسیٰ سن علمی و علم کا و علم الخلائق من علم اللہ تعالی الا مقدار ما غمس هذا العصفور من کارہ فی البحر۔ بخاری شریف کے الفاظ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا خضر علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، میرا علم تیرا علم، میرا علم تیرا علم، علم الخلائق، سارے فرشتوں کا علم، سارے نبیوں کا علم، سارے انبیاء کا علم، سارے فرشتوں کا علم، سارے اولیاء کا علم، سارے صحابہ کا علم، سارے سائنسدانوں کا علم، سارے سیاستدانوں کا علم، سارے بادشاہوں کا علم، ساری کائنات کا علم، یہ سمندر اور مل کر یہ سارے دریا پہاڑ تحت الثری سدرۃ المنتہی، دنیا کائنات میں بسنے والی ساری مخلوقات کا علم مل جائے تو سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کا پانی ہے، اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ مالک کا علم یہ سمندر ہے، سمندر سے بھی زیادہ ہے، اور ساری کائنات کا علم مل جائے یہ چڑیا کی چونچ کا پانی ہے۔ تو جب ساری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے تو زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بیان کرتے ہیں، اللہ کے علم سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ مولا علی کا علم بیان کرتے ہیں، اللہ کے علم سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا علم بیان کرتے ہیں، اللہ کے علم سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے، رب تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دو، رب تعالیٰ کے صفات اس کی مخلوق میں شامل نہ کرو، وگرنہ یہ ایسا شرک ہے جو تمہیں شیطان ایک ناجائز علم کے بہانے عطا کر رہا ہے۔ یہ علم تو ہے لیکن ناجائز علم ہے، غلط علم ہے، جو اللہ کے علم کی تنقیص کر رہا ہے، مخلوق کے علم کو فوقیت دے رہا ہے۔ یہ شیطان خود بھی اسی ناجائز علم کی وجہ سے گمراہ ہوا اور تمہیں بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس نے بھی تو ایک علم کی بات کی تھی نا، کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں
اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو آگ کی شان زیادہ ہے، مٹی کی کم ہے، آگ اوپر آتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے۔ تو یہ جو فلسفہ اس نے پیش کیا تھا وہ اپنے طور پہ بہت بڑا علامہ بنا ہے، بہت بڑا علم ظاہر کیا اس نے، بہت بڑا فلسفی بنا ہے، بہت بڑا چلاک بنا ہے، ہوشیار بنا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس کے علم کو اس کے منہ پہ مار دیا اور فرمایا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں اپنا علم پیش کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کا منظور نظر نہیں ہو سکتا، وہ رب تعالیٰ کے لعنت کا حقدار ہوگا۔ جو اللہ کے علم کے مقابلے میں اپنا علم پیش کرے وہ بھی قابل قبول نہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنا قول پیش کرے، اپنے پیر کی بات پیش کرے، اپنے امام کی فقہ پیش کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور جو پیغمبر کے علم کے مقابلے میں غیر نبی کا علم نبی کے علم سے زیادہ بڑھاتا ہے وہ بھی لعنت کا حقدار ہے۔ نہ شیطان کا چھٹکارا ہے، نہ اس بے ایمان کا چھٹکارا ہے جو قرآن کی آیات کا بھی منکر ہے، صحیح حدیث کا بھی منکر ہے۔ لوگوں نے تماشا بنا لیا، کبھی کسی نبی کے نام پہ قول اقوال چھوڑے جا رہے ہیں، کبھی کسی صحابی کے نام پہ قول اقوال چھوڑے جا رہے ہیں، کبھی لکھا ہوتا ہے فرمان نبوی، اللہ فرمان نبی ہوتا ہی نہیں، فرمان مولا علی، فرمان مولا علی ہوتا ہی نہیں، فرمان صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہوتا ہی نہیں، حیدر کرار فرمان ہوتا ہی نہیں، نہ وہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی نبی کا قول ہے، نہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ایسے ہی لوگوں میں پھیلائی جاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اس پہ پکڑ ہوگی، سزا ہوگی۔ اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا جب قریب کا زمانہ ہوگا یقبض العلم، اصل علم اٹھا لیا جائے گا۔ انتظان ینتظعه من العلم، کیسے بقبض العلماء، بڑے بڑے علماء فوت ہوتے جائیں گے جو صحیح نبوت کے علم کے وارث ہیں، وہ تو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کی تو شان ہی بڑی ہے، ان کے رستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی ساری مخلوقات علماء حق کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کا جاگنا بھی عبادت ہے، اور ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے۔ وہ نبی کے رستے پہ ہیں، انبیاء کے رستے پہ ہیں، علماء حق کے لیے آسمان کے فرشتے بھی پروں کا سایہ کرتے ہیں، قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، اور پوری دنیا کی مخلوقات ان کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی ہے۔ فرمایا ایک صحیح عالم دین کی فضیلت عام انسانوں پہ ایسے ہے کہ فضلی علی ادناکم، جس طرح ایک نبی کی فضیلت امتیوں پہ ہوتی ہے۔ نبی نہیں کو بن سکتا، لیکن موازنہ یہ کیا ہے کہ صحیح علماء کو سمجھو اور ان کی عزت کرو، تکریم کرو، ان کا احترام کرو، ان سے علم حاصل کرو، وگرنہ اگر وہ علماء چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا عالم بھی بنا لیں گے، اپنا حاکم بھی بنا لیں گے۔ حاکم ہوگا وہ بھی جاہل، عالم ہوگا وہ بھی جاہل، وہ فیصلے کرے گا تو جہالت کی بنا پہ عوام تڑپتی رہے، بلکتی رہے، ترستی رہے، حاکم ٹس سے مس نہیں ہوتا،
اس کا اپنا اکاؤنٹ بھرنا چاہیے، اپنی جیب بھرنی چاہیے، اس کے اپنے مفادات حل ہونے چاہیے، اسے عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، جاہل جو ہے۔ اور فرمایا علماء ایسے ہوں گے لوگوں کے سامنے بڑے بن ٹھن کے آ رہے ہیں، ظاہراً لگتا ہے کہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ضَلُّوا فَأَضَلُّوا، علم ہے کوئی نہیں، ادھر ادھر کی کچی پکی روٹیاں پڑھ کے اور جناب فتوے دے جائیں گے، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنا دین حاصل کرنا ہے تو پہلے پرکھ لو کہ یہ بتانے والا اللہ کی بات بار بتا رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات بیان کر رہا ہے، یا کسی اور کی قصے کہانیاں سنا رہا۔ علم صرف اللہ کی کتاب کا نام ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام ہے۔ جو کتاب و سنت کی بات کرے، جو قرآن حدیث کی بات کرے، جو اللہ رسول کی بات کرے، وہ حق پہ ہے۔ جو ان سے ہٹ کے بات کرے وہ گمراہ جاہل تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب علم اٹھتا ہے تو پھر جہالت آتی ہے، یکسر الجہل یکسر الزنا، جہالت عام ہوگی، زنا عام ہوگا، فتنے عام ہوں گے، تشرب الخمر، شرابیں عام ہو جائیں گی، اور ایک علم کے اٹھنے سے بے شمار قسم کے ایسے نقصانات جرثومے ہمارے معاشرے میں رچ چکے ہیں جن کا علاج ہی نظر نہیں آ رہا۔ سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ایک علم، بے شمار اندھیرے ہوں، ان سارے اندھیروں کو ختم کرنے کا حل کیا ہے ایک سورج، ایک روشنی۔ اور اللہ نے دو سورج پیدا کیے ہیں، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک مدینے کا سورج ہے۔ آؤ مدینے والے کے اس روشنی کے، آقا علیہ السلام کے علم کو حاصل کرنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، ایک حدیث کا بھی علم ہے اس پہ ہی عمل کرو آگے پہنچا دو، ایک آیت کا علم ہے اس پہ عمل کرو آگے پہنچا دو، جتنی باتوں کا علم ہے عمل کرو آگے پہنچا دو، تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔